يا مرحبا. هو الله الذي لا إله إلا هو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. معزز سامعین و ناظرین، آج ہم نے ایک قانون بیان کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس کو قانون فطرت بھی کہہ سکتے ہیں. نیچر کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی سنت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ چینج نہیں ہوتی. یعنی اللہ نے جو کائنات کا نظام کو مقرر کر دیا جس زاویے میں، جس طریقے میں، وہ اسی میں چلتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آج آیت ہے جس کے ذریعے سے ہم نے یہ اصول بیان کرنا ہے، وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے 6 دن میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں تھکان نہیں ہوئی، ہم تھکے نہیں، ہمیں تھکاوٹ تو چھو کر بھی نہیں گزری. یہ جو اللہ نے 6 دن بیان فرمائے ہیں معزز سامعین، اللہ پاک تو چاہیں تو 1 سیکنڈ میں پیدا کر دیں آسمانوں کو، زمینوں کو، ساری کائنات کو 1 سیکنڈ میں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اسی طرح اگر اللہ چاہتے تو آسمان و زمینوں کو بھی 1 پل میں پیدا کر دیتے، لیکن اللہ نے 6 دن لگائے. تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون سمجھایا جس کو کہتے ہیں تدریج کا قانون. تدریج کا درس دیا کہ کوئی بھی کام ہے وہ مراحل وائز کیا جائے، سٹیپ بائی سٹیپ کیا جائے تو وہ کام پائیدار ہوگا، اور وہ کام ایسا ہوگا کہ جس میں خیر و برکت ہوگی اور انجام کے اعتبار سے وہ بہتر ہوگا. جس طرح بیج بوتے ہیں، پھر وہ چھوٹی سی کومپل بنتی ہے، ایک پودا بنتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے. اسی طرح انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے کہ پیٹ میں جب آدمی پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر 4 ماہ گزرتے ہیں اور 4 ماہ بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، روح ڈال دی جاتی ہے. اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ 9 ماہ بعد یہ دنیا میں آتا ہے، پھر سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہے. تو یہ قانون ہے، قانون فطرت. اسی طرح جتنے بھی کوئی ادارہ ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، کوئی بھی کمپنی ہے، وہ ایک پل سے وہ اپنے ترقی کے مراحل طے نہیں کر لیتی، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بس کوئی ایسا کام ہم کریں کہ دنوں میں ہم مالدار ہو جائیں، کروڑوں روپے ہمارے پاس آ جائے. ایسا قانون نہیں ہے، ایسا قانون اللہ کا ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ رات سوئیں اور صبح کروڑ پتی ہوں، بینک بھرے ہوئے، ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ نے جو ترتیب بنائی ہے، قانون بنایا، تدریج کا قانون، وہ ہی پائیدار ہے. اسی کے مطابق چلتے ہوئے انسان اچھے نتیجے کو اخذ کر سکتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری. اللہ چاہتے تو ایک ہی دن میں ساری نمازیں اتار دیتے، اسی ایک ہی دن میں رمضان کے روزے فرض فرما دیتے، اسی ایک دن میں زکوٰۃ کو فرض فرما دیتے، اسی ایک دن میں حج کا سارا فرائض کو اللہ پاک بیان فرما دیتے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. 23 سال تک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک آہستہ بتدریج احکامات نازل ہوئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور اسی طرح اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام کیا، منع کیا، ان کو بھی بتدریج، شراب کو حرام کیا بتدریج، جوئے کی ممانعت آئی بتدریج. تو ہر کام تدریج کے ساتھ ہوتا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ جو کام کیا جاتا ہے وہی پائیدار ہوتا ہے، اور وہی کام نتیجہ خیز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اس آیت مبارکہ میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے تدریج کے قانون کو، اللہ اسے سمجھائیں اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں.